بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہ مضبوط گھرانہ کیسے بنے گا؟ یقیناً ہر فرد اگر اپنے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کو اگر بر وقت ادا کرتا رہے تو اس سے ایک مضبوط گھرانے کی جو ہے وہ بنیاد پڑتی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں مرد کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی اور عورت کے فرائض اور ذمہ داریاں یعنی کہ بیوی کے فرائض اور ذمہ داریوں پہ گفتگو کی تھی۔ آج کا ہمارا پروگرام اسی موضوع کے اعتبار سے دوسرے حصے کی جانب ہے، یعنی کہ ایک بیوی یا عورت کے حقوق اور مرد کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز ہمارے مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے ہمارے کا۔ شیخ صاحب، ایک حصے کی ہم نے بات کر لی تھی، اور یقیناً ہماری بہنوں کو انتظار ہوگا کہ دوسرا حصہ کب آئے۔ ایک اچھے مرد کا پہلا سوال یہ تھا کہ اچھی بیوی کی خصوصیات کیا ہوں گی، ایک اچھے مرد کی یا اچھے شوہر کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی، وہ بیٹر ہاف کہتے تو اس تعلق سے ہم کلام کر چکے ہیں، کچھ اور مزید کلام آج پروگرام کے دوسرے حصے پر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی پہلا سوال یہ تھا کہ ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، تو آج بڑا نیچرل سوال یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایک لائن میں کہوں تو وہ ایک مسلمان شوہر ہوتا ہے، بس۔ یقیناً، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو کچھ بھی ہوں، ہماری پہلی رسپانسبلٹی مسلم ہونا ہے، اور پوری زندگی بھر کی رسپانسبلٹی مسلم ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اب میں اگر ایک باپ ہوں، ایک تاجر ہوں، ایک استاد ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، ایک ڈاکٹر ہوں، ایک ٹریڈر ہوں، کسب باشر، یا ایک شوہر ہوں، مجھے مسلم شوہر، مسلم باپ، مسلم استاد، مسلم ڈاکٹر، مسلم تاجر بننا چاہیے۔ تو ایک لائنر جواب تو یہ ہو جائے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی چند آیات کا اشارہ میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو۔ یعنی یہ جملہ تو آپ اور میں بھی کہیں گے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن یہ جملہ میرا اور آپ کا تھا جو ابھی میں نے کہا۔ جو پچھلا جملہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ان بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو۔ اس بھلے کی وضاحت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ایک نیک شوہر وہ بھی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کس اعتبار سے کہ یہ جو بیوی ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یعنی میں نے اس کو اللہ کا نام لے کر اپنے لیے حلال کیا، تو اس جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان شوہر ہوگا جس کی خصوصیت یہ ہو کہ جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اور جتنا یہ جواب دہی کا احساس مضبوط ہوگا اس کے باقی معاملات بھی درست ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک مسلمان یا ایک نیک شوہر وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرے، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رہنے کی ہوں، لباس کی ہوں، بیمار ہو گئی تو علاج کی، یا اس کے ماں باپ ہیں تو ان سے ملنا جلنا، اس تعلق سے ان پہلوؤں کے اعتبار سے بھی وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو۔ پھر اسی طریقے پر اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، اور وہ ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرے، ان کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی طرف چلے جائیں تو بڑے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، مجھے خوب معلوم ہے کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، اور اکثر تو یہ ہوتا تھا، اور کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ کچھ کو میں نے بڑے محتاط انداز میں ذکر کیا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ ایسا بھلا کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب خوشی ہوتی ہے یا معاملات بہت اچھے ہوتے تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور کچھ ہوتا ہے اگر تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے تصور ہے کہ بیوی شوہر کے مزاج سے واقف ہو، مزاج آشنا ہو اپنے شوہر،
یہاں حضور اپنی ازواج صلی اللہ علیہ وسلم مطہرات کے مزاج سے خود آشنا آشنا تھے۔ ہے۔ اچھا، پھر جب حضور کی تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ بڑا بہترین، پہلی وہی آتی، اب عائشہ رضی، اب ناظرین کہیں گے بھائی یہ ایک اچھے شوہر کی بات بیان کرتے کرتے سیرت کیوں سامنے آ رہی؟ اس سے سیرت سامنے آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی تو شوہر تھے، اور اللہ جب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو یہاں بھی نمونہ وہاں سے لیا جائے، یہ شوہروں کی ذمہ داری بنتی ہے، لینا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ کی گواہی کیا آتی ہے؟ اللہ جب پہلی وحی کے بعد آپ کو کچھ کیفیت محسوس ہوئی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے آپ کام آتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ زوجہ محترمہ کی گواہی آ رہی، ٹھیک ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے، اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے، ہاں رات کا قیام بھی ہوتا ہے، کچھ آرام بھی ہوتا ہے، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے، گھر والوں کے کام میں آپ ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کبھی برتن سمیٹ دیا کرتے تھے، کبھی بکری ہوتی تو دودھ اگر ہوتی تو دودھ دھو لیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ وقت گزارتے تھے حضور علیہ السلام، ہماری اصلاح بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے۔ کتنا سادہ جملہ ہمارے لیے، تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے، پورا پوسٹ مارٹم کر دیتے، وہ بھی کہہ جاتے جو نہیں ہوتا کسی میں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ معافی مانگو، تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے۔ تو حضور اصلاح بھی فرماتے گھر والوں کی، اور حضور علیہ السلام ان کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی کرتے۔ یہ میں نے اصولی طور پر، ابھی پروگرام کا تو آغاز تمہید ہے، یہ چند موٹی موٹی باتیں رکھیں کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ آیات قرآنی میں، ہاں آیات قرآنی میں یہ بھی ہے، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تم معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، ان اللہ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے۔ معافی، درگزر، بڑا بنایا نا اس کو، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، تو جب بڑا ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ کرے، تحمل، برداشت، معاف کرنا، درگزر کر دینا، بخش دینا، یہ وہ چند بنیادی صفات ہیں جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ شیخ صاحب، مزاج آشنا ہونے کی آپ نے بات کی، تو بات تو درست ہے کہ مزاج آشنا ہونا چاہیے، اور مزاج آشنا ہوتا بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو تو قوام بنایا ہوا ہے نا، ہاں تو اب وہ جو جیسا سلوک چاہے کرے، مطلب اجازت دے دی گئی ٹھیک ہے۔ یہ تصور ہے لوگوں کا، اگر آپ کے سوال کو کھولا جائے کہ مرد اپنے آپ کو سمجھتے میں تو قوام ہوں، تو میری تو اتھارٹی ہے، میں تو جو چاہوں سو کروں، جس طرح چاہوں اس کے ساتھ اب جو ناراض ہے تو ہوتی رہے، سو واٹ، مجھے کیا اس سے، میں تو قوام ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ قرآن کی تشریح کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تو ابھی میں نے سیرت کے چند واقعات رکھ دی، ذرا اس کی بنیاد پر پرکھ لیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگ گھر والوں کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، یعنی بالکل اگر میں سادہ انداز میں کہوں تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع دیا کہ کچھ وہ اظہار کر دیں، وہ اظہار کو زیادہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، انہوں نے روکنا چاہا بڑی شدت کے ساتھ، حضور نے منع فرما دیا، اور بعد میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر آج میں نہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا تمہارے ساتھ۔ یہ ناظرین کرام بہت تحمل سے ان واقعات کو سنیے، آج ہمارے معاشرے میں ان باتوں کے سننے کا تحمل نہیں رہا۔ یہ گھرانے اس دنیا کے کائنات کے پاکیزہ ترین گھرانے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور انسانی سطح پر ان گھرانوں میں زندگی بسر ہوئی ہے، وہاں سے تو ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرہ سے مشورے کیا کرتے تھے، آپ کے علم میں صلح حدیبیہ کا واقعہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آج ہمارے مرد تو کہتے ہیں یہ عورت تو ہے ہی ناقص العقل ہے، حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کچھ لوگوں نے، ناقص الدین ہے، یہ کیا بیچتی ہے، اس کو کیا پتہ۔ اور امام الانبیاء جن پر وحی آتی ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اب اندازہ تو کریں۔ تو یہ کوئی مرد اگر سمجھ بیٹھے کہ مجھے قوام بنا دیا گیا، میں جو چاہوں سو کروں، تو یہ باطل تصور ہے۔ قوام بالکل بنایا گیا، اس میں دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، ذمہ دار بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی، انتظامی امور میں اس کو اتھارٹی دی گئی، اخراجات وہ کرے گا، اتھارٹی اس کو دی گئی ہے، اس کی اتھارٹی کو بیوی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، یہ بڑا بنایا گیا ہے، یہ بھی بات ہم تسلیم کر رہے ہیں، مگر اس کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ایک بات پچھلے پروگرام میں بھی کہی تھی، آج بھی کہی، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ، تو اس کو جواب دینا، اس کو یاد رکھنا چاہیے اس تعلق سے بھی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ حدیث پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی تھی،
سید القومی خادم ہوں، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو یہ کہنا کسی مرد کا یا مردوں کا کہ صاحب ہمیں تو اختیار دے دیا گیا اور آیت قرآنی بھی پیش کر رہے ہیں، تو دوسری آیت قرآنی سامنے نہیں ہے جس میں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا اور بخش دینے کا ذکر آتا ہے. دوسری آیت قرآنی سامنے نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری آیات قرآنی سامنے نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. دوسری آیات قرآنی سامنے نہیں ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہیں، اینڈ سو آن. تو یہ تھوڑی کہ اپنے مطلب کا حصہ وہ بھی آیات کا ایک حصہ لے لیں اور اس کی بنیاد پر پورا ایک تصور قائم کر کے اپنی دانش میں سمجھیں کہ ہم جو چاہیں سو اپنی بیویوں کے ساتھ کر لیں. یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے. خرچے کی نان نفقے کی بات آئی تو ایک مرد کے لیے نان نفقہ ضروری قرار دیا گیا. تو یہ نان نفقہ کیا ہے، ذرا اس کو ہی وضاحت کر دیجیے. جی، ایک انسان کو جینے کے لیے جن بنیادی ضروریات کی ضرورت ہے، جی، تو اگر ایک بیوی ہے تو وہ اس کی ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہنا بھی ہے، لباس بھی ہوگا. ہاں اب وہ اس کی وسعت کے مطابق ہوگا، استطاعت کے مطابق ہوگا. ہر بندہ تو 1000 گز کا بنگلہ نہیں بنا سکتا نا عام حالات میں، مطلب ہر ایک اس طرح کی کیپیسٹی نہیں. تو جو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے، پچھلے پروگرام میں ایک بات آئی تھی، کم سے کم ایک کمرہ بیوی کو دینا جہاں وہ ملکہ ہو، جی، اس کا اختیار ہو، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ آ رہا ہو. ایک کمرہ وہ اونرشپ کا ہو، وہ جوائنٹ میں ہو، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں، یا کرائے کا ہو، وہ بیوی کو دے. اسی طرح اس کی یہ جو بنیادی حاجات ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، آج بنیادی حاجات میں کچھ چیزیں اور بھی بڑھ گئی ہیں. ہمیں گھر میں فریج بھی رکھنا پڑتا ہے جناب، چولہا بھی لگانا پڑے گا. یہ بنیادی حاجات، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کے لیے اپنے کھانا پینا رہن سہن کے ضروریات پوری ہو سکیں. اور پھر ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو پاکٹ منی تو ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دے. صاحب ایک سوال اور یہیں پہ کر لو. ہاں جی. تو زینت کی جو اشیاء ہیں، کیونکہ عورت کو حکم دیا گیا ہے زینت اختیار کرو اپنے شوہر کے لیے، تو یہ تو کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ زینت کا سامان کون کرے گا؟ سوال ہے کہ کیا زینت اختیار کرنا کوئی بنیادی ضرورت ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہا گیا کہ مردوں کے لیے اپنے شوہروں کے لیے کرے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جب بنیادی ضرورت ہے تو شوہر پوری کرے، صحیح، تاکہ وہ شوہر کے لیے باعث سے تقویت ہو، شوہر کے لیے باعث تسکین ہو. تو یہ زینت کا اظہار جیسے پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا کہ اصلاً بیوی کا کرنا وہ اپنے شوہر کے لیے ہے. تو جب شوہر کے لیے کرے گی تو شوہر کی توجہ بھی پائے گی اور شوہر کی ضرورت بھی ہے کہ ایسا ہو تاکہ نگاہ ادھر رہے کہیں اور نہ جائے. اس سے بھی بچنے کے لیے خرچہ اس کو کرنا پڑے گا. تو زینت پھر بات وہی آئے گی مناسب حال. اب کوئی کہے جناب مجھے پرفیوم تو جو ہے وہ پیرس سے منگوا کے دیجیے آپ، ٹھیک ہے جی، اور کپڑے جو ہیں فلاں جگہ سے، اب میں کسی اور جگہ کے نام، نہ میں کسی برانڈ کا نام لوں گا خواہ مخواہ ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے. یہ نہیں ہے. مطلب جو شوہر کی استطاعت ہو اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے. وہی کھانے پینے کے معاملات، پہننے کے معاملات، جو اور بنیادی کچھ چیزیں ہوا کرتی. موبائل فون ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے. بنیادی ضرورت سے میری مراد ضرورت کے لیے، فضولیات کے لیے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ شوہر کو فراہم کرنا بیوی کے تعلق سے ضروری ہے. زینت وہ جو بیوی شوہر کے لیے کرے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کو لا کے دے، اس کے لیے خرچہ فراہم کرے. ساتھ میں نے ایک اور بات بھی کہی، آپ اس کو تھوڑا دبا رہے تھے، میں اس کو ذرا کھول دیجیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے بھائی یہ کچن کے سامان کا خرچہ ہے، گروسری کے آئٹمس کا خرچہ ہے، خود لا کے ڈال رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی انداز ہو. اس کے علاوہ بھی چند پیسے، یعنی کچھ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، جس کو آپ نے پاکٹ منی سے تشبیہ دی، جس کو ہم پاکٹ منی کہہ دیں. کیوں؟ وہ کبھی اپنے گھر جائے گی، اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے کے جانا چاہتی ہے، والدہ کے لیے کچھ لے کے جانا ہے. اچھا، والدہ بھی اس شوہر کی کون ہے؟ ساس ہے، اور والدہ کی طرح ہے. ہاں، اب اس کو بھی غور کریں نا. پچھلے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے تو بہو اور سسر کا نکاح حرام. بیٹے اور ماں کا نکاح حرام ہے تو داماد اور ساس کا بھی، تو ادھر بھی حرمت ہے نا بھائی. تو اگر یہ اور بیوی اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرے گی تو اس کا بھی ان کے ساتھ وہ رشتہ ہے. جی. تو کچھ پاکٹ منی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچ کر سکے. اور سچی بات ہے کہ ہماری وہ عورتیں جو شوہروں کے تابع دار ہیں وہ کہیں بچا کر رکھتی ہیں، ہارڈ ٹائمز وہ کام آتا ہے، یا وہ بھی بچوں پر ہی خرچ کر ڈالتی ہیں، اپنے اوپر کم خرچ کرتی ہیں. یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بس میرا شوہر مجھ سے راضی رہے تو میری جنت پکی ہے. پچھلے پروگرام میں یہ بات آپ نے بتا دی. تو بہرحال یہ کچھ نہ کچھ ان اخراجات جو کہ متعین کے علاوہ بھی کچھ جو بھی استطاعت ہو ہاتھ میں دینا چاہیے. ٹھیک. جوائنٹ فیملی سسٹم کا سوال پچھلی دفعہ بھی تھا، لیکن تھوڑا سا اس کی نوعیت کو تبدیل کرتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. آج جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہنا ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ ٹرینڈ رہا ہے. یہ گھر کا الگ کر لینا ہمارے ہاں بڑی معیوب بات ہے کہ بیٹے نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، خلاف ہو جاتی ہیں. تو لیکن اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب ایک خاتون بیاہ کے آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ بیاہ کے تو اصلاً اپنے شوہر کے لیے آئی ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے غلامانہ زندگی جو ہے اس کو اختیار کرنی پڑتی ہے. اب وہ اگر کپڑے دھوئے گی تو سب کے دھوئے گی، اگر وہ کھانا بنائے گی تو سب کا کھانا بنائے گی، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو سب کی باتیں سن رہی ہوگی. تو یہ جو چند کے ہاں یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہو، لیکن جہاں پر یہ برا عمل ہو رہا ہے، کیا خاتون اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ دو پہلو ہیں. شوہر سے الگ گھر کا نہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی آج کہا، پچھلے پروگرام میں بھی کہا، فقہا نے یہی لکھا، ایک علیحدہ کمرہ جہاں بیوی کا پورا اختیار ہو، یہ اس کا حق ہے. اور آج آپ کو پتہ، اگر ہم کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ایک متوسط طبقے کے علاقے میں بھی فلیٹ آپ کو پتہ ہے کتنے کا مل رہا ہے؟ اگر رینٹ کی بات کریں تو 60-70-80 لاکھ تو بڑے آرام سے بات ہے. ہاں اگر رینٹ کی بات کریں تو ٹھیک ہے، وہ 20,000 25,000 15,000 پتہ نہیں کیا جو بھی کچھ بھی چل رہا ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر کے اوپر کوئی کوئی استطاعت اس کی ہے کہ وہ ایسا کر سکے. ایک کمرہ دینا ایک شے، پورا گھر خرید کے دینا یا پورا گھر فرنش کر کے رینٹ پہ لے کے دینا یہ دوسری شے. تو بیوی کا حق تو وہ بجا ہے یہ حق کا مطالبہ کرنا. اگلی بات ہے، اس کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ، اور آج بھی اشارہ ہوا، جوائنٹ فیملی سسٹم نہ فرض ہے نہ حرام ہے. یہ زیادہ ایک انتظامی نوعیت کا پہلو ہے، جس میں یہ دیکھا جائے کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث زیادہ ہو رہا ہے یا فائدے کا باعث زیادہ ہو رہا ہے. یہ ویٹیج کرنی ہے شوہر بیوی نے مل کر. ٹھیک ہے، اب ذرا سوچیں، جیسے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ایک ساس کو یہ مان لینا چاہیے کہ جب اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی اور ایک بہو گھر میں آ گئی تو بیٹا تو ایک ہی مرد ہے نا، اب اس کی وہ محبت توجہ تقسیم تو ہوگی نا. کلیئر ہے؟ تو بیوی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو میرا شوہر ہے یہ کسی کا بیٹا بھی ہے، اس کی توجہ تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے بعض اساتذہ نے بڑی عجیب بات سمجھائی ہے تلخ، وہ تلخ بات ہے تھوڑی سی، مگر کبھی کبھی آ جانی چاہیے سامنے. وہ کیا ہے؟ دوا کڑوی ہوتی ہے. ہاں دوا کڑوی ہوتی ہے، لیکن کڑواڑ میں تاثیر بھی ہوا کرتی ہے. لیکن یہاں تاثیر کی بات نہیں آئے گی، کچھ اور بات آ رہی ہے. بیوی کو اچھی طرح کلیئر رہنا چاہیے کہ اس شوہر کو بیوی دوسری بھی مل سکتی ہے، تیسری بھی مل سکتی ہے، جی ہاں، چوتھی بھی مل سکتی ہے، ماں دوسری نہیں مل سکتی. ایسا ہی ہے. تو وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ جانے کی کوشش کریں کہ بیچارہ یہ مجبور ہو کسی بات کے اوپر. پھر سوچیں، ایک بالکل الگ کر دیں، ماں باپ بیچارے اکیلے ہیں، بالکل بھائی کوئی نہیں ہے اس شوہر کا. ٹھیک ہے جی، کیا کریں گے؟ رل جائیں گے. اس بیوی کو بھی سوچنا چاہیے، اس کے بھی ماں باپ تو ہوں گے نا، بوڑھے ہوں گے، اور اگر اس کی کوئی بھابھی آئی ہوئی ہے اور وہ بھابھی اس کے بھائی سے مطالبہ کرے الگ کرو، یہ کیا چاہے گی کہ نہ ہو. کیوں بھائی؟ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں نا. تو یہ ادھر بھی تو سوچنا تھوڑا سا. اچھا پھر ایک اور بات بھی، وہ کپڑے دھوئے گی، وہ کھانا پکائے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی. مجھے بتائیے جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو دادا دادی کا کوئی رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کیا ایک ماں کو، یہ جو بہو ہے، اس ماں کو کوئی دادا دادی کی ضرورت بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چیک کر لے. اگر 4 بچے اسکول گوئنگ ہو، کسی کا بچہ مدرسہ جاتا ہے، کسی کے اسکول جاتے ہیں اکثر تو، اور وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا دن آ گیا، یہ آ گیا، کبھی ایک کی طبیعت خراب ہو گئی، تو کس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہو؟ دادا دادی کے پاس. اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر کچھ اور سوچنا پڑے گا، اور اس کے اندر کتنے جھمیلے ہوتے ہیں. یہ ہیں سارے انتظامی معاملات. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ چاہیے اس کپل کو مل کر کہ یہ ہمارا جو جوائنٹ فیملی، اور خاص طور پر اس میں سیکریفائس بیوی کی ہوگی، شوہر کی بھی ہے، وہ تو بیچارہ رلتا ہے نا، پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں. لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے. تو اگر فوائد زیادہ ہیں تو کچھ نقصان تو ہوگا، کڑواہٹ تو آئے گی، لیکن ان دا لانگ رن اور بڑی پکچر میں دیکھیں تو میرا یقین ہے، گمان نہیں کہہ رہا، اکثر و بیشتر فوائد زیادہ ہوتے. البتہ کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو بیوی پھر یہ ضرور کہ آپ میرا بالکل الگ معاملہ کر دیں. اب وہ ایک گھر کی صورت میں کر سکے شوہر، تو ابھی اس نے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، تو اس کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑے گی. وہ جائے گا پہلے آفس، رات کو 9 بجے آفس سے فارغ ہوگا، ماں باپ کے پاس حاضری لگائے گا. تمہارے سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے، اور حاضری لگا کے 12 بجے تمہارے پاس آئے، 11 بجے تمہارے پاس آئے، وہ بھی تمہارا اختیار ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس فردر مور گھر کو افورڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو دوسری جاب کرنی پڑے، سائڈ بزنس کرنا پڑے، پھر اس کی طبیعت کا جو بیڑا غرق ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے معاملے. تو پھر فیس کرو، اس لیے وہ ماں باپ کو تو چھوڑ نہیں سکے گا. تو پھر دیکھو کہ فائدہ کہاں زیادہ ہے اور نقصان کہاں زیادہ ہے، یہ ویٹیج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر عرض کروں، ان معاملات کو قانون کے سہارے کبھی طے نہ کریں، اخلاقی پہلو پر طے کریں. قانون آتا ہے جب معاملہ کورٹ آف لا میں جاتا ہے، اور وہ بات اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ناظرین سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اچھا قانون یہ ہے، تو میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا.
ایک دو اگر آپ کہیں گے تو میں اشارہ کر دیں، چلے میں اشارہ کر دوں. زیادہ مناسب ہو جائے گا. بہویں کہتی کہ ہم پر ساس سسر کی خدمت کی کوئی ذمہ داری نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی. شوہر پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے گھر سے باہر جانے دے. قانون یہ ہے. یعنی کہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہو گئی. کریں گے ٹٹ فار ٹیٹ، کریں گے، گاڑی چلے گی. یہ تو کورٹ آف لا میں جب پہنچیں گے نا تب پتہ چلے گا. بہو کہہ دے میری کوئی ذمہ داری نہیں تو شوہر کو بھی بتایا جائے گا، اور شوہر بھی کہہ دے گا میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ تمہارے ماں باپ کو اپنے گھر میں آنے دوں، بیٹھے رہو آرام سے یہاں پہ. کرواؤ بھائی. یہ ہے قانون. وہ تو کڑوا ہے. وہ کورٹ آف لا میں جب جاتا ہے، کیا ہمارے گھرانوں کی عزت کورٹس میں جا کے پامال ہوں گی؟ وہاں جا کے فیصلے کرائیں گے. اگر کورٹ میں چلے گی تو پامال ہی ہوگا. پامال ہی ہوں گے نا. تو اخلاقی پہیہ سے ہاتھ لگائیے. اپنے سامنے جو ہے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیجئے. جیسے تم نے کہا کہ نہیں یہ تو ماں کو ٹائم دے رہا ہے، ہاں تو تمہارا بھائی تمہارے ماں باپ کو ٹائم دے گا نہیں دے. تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تم ادھر آ گئی ہو، تمہارا بھائی ہاں میرا بھائی تو دے. تمہاری بھاوج کہے کہ نہیں الگ گھر لے کے دو اور ذرا دور لے کے دینا کہ تمہارے ماں باپ ادھر آ بھی نہ سکیں، تو تم اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کرو گی؟ یہی نا کہ بھاوج ایسا نہ کریں. تو تم بھی تو کہیں بن کر آئی ہو، تم بھی تو اس کا خیال رکھ. یہ اگر ہم اخلاقی پہلو پر لے کے چلیں گے تو بخدا آرام سے معاملہ سالو ہوں گے. ورنہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جیسے انڈے اور مرغی والا مسئلہ معروف ہے نا، کچھ اسی طرح کے معاملات ادھر بھی ہوتے ہیں. اکثر لوگ اس کو انڈیا اور پاکستان سے بھی تشبیہ دے دیتے تشبیہ دے دیتے ہیں. شیخ صاحب معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو قوام سمجھتے ہیں وہ یہ بات بھی دیکھتے ہیں اور اکثر اپنی ہی بیویوں کو جو ہے مختلف جگہوں پہ بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور بلیک میل کرنے کا طریقہ جو واردات ہے وہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، میرے پاس تو تیسری کا آپشن بھی ہے، میرے پاس چوتھی کا آپشن بھی ہے. یہ جو باتیں ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ شادیاں کہاں کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے کی جا سکتی ہیں. میرا خیال ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے وقت ہو گیا ایک وقفے پہ جانے کا. وقفے سے واپس آ کر جو ہے اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ آیا مرد دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کس صورت میں کر سکتا ہے، یا اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ آیا ایک سے زائد شادیوں کی گنجائش ہونا اسلام کے اندر کیا یہ مرد کے لیے کوئی ایڈوانٹیج ہے یا عورت کے لیے کسی دھمکی کا ذریعہ؟ شیخ صاحب، ایک سے زائد شادی مرد کو اسلام نے اجازت دی لیکن وہ اس کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو یہ کیا درست طرز عمل ہے؟ دیکھیں پہلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر بیوی کا تعلق کوئی ایک کمرشل ڈیل والا تعلق ہے؟ یقیناً ایسا تو نہیں. تو اس میں بلیک میل کے لفظ کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ پہلی بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ رشتہ ہے بڑا مقدس. جی. پچھلے پروگرام میں جو آپ نے آیت انٹروڈکشن میں پیش کی تھی ہمارے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ تو اس کو ایک اپنی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے. اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہیں. کچھ لوگ مسجد میں بھی اہتمام کرتے ہیں نکاح کے انعقاد کا، کم سے کم نکاح پڑھواتے تو ہیں، آیات کی تلاوت ہوتی ہے، دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان رشتوں کو مقدس رشتہ سمجھیں، نہ کہ اس کو کوئی کمرشلائزیشن والا معاملہ یا ڈیل والا معاملہ یا ایک حاکم اور محکوم کی کشمکش والا معاملہ. تو لفظ بلیک میل تو مطلب انتہائی، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آج کل ہے، عام ہے. اگر کوئی اس طرح سے کہہ بھی دے تو میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی اس بات پر مصر جو پچھلے پروگرام میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ جس کو تو اللہ کا خوف ہوگا وہ ان باتوں میں خیال کرے گا. جس کو اللہ کا خوف نہیں وہ نکاح کرے گا، وہ زنا کرے گا آرام سے جا کر. ایسا ہی ہے. پھر کون پوچھتا ہے؟ معاف کیجیے گا نا، آج چلن چل پڑا ہے میری مرضی، جیسے چاہوں میں جیوں، اٹس مائی لائف، اٹس مائی اسٹائل. اب سب کہہ دو، یہ بھی ہے، سب کہہ دو، جو جی میں کہہ دو، سب کر لو، جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو کرو، میرا جیسا میری مرضی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی. تو بھائی اگر تو انتہائی معذرت کے ساتھ کافر بننے تو کافر بن جائے نا. پھر نہ مانے اللہ کو، اس کے رسول کو، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ کافروں کی بات کو اٹھائیں اور ہم اپنے مسلم معاشروں میں اس کو انڈیلیں اور چاہیں کہ اسلام سے اس کو کوئی چیپی لگا دی جائے، کوئی لیبل لگا دیا جائے، وہاں سے ہمیں اس کے لیے کوئی سند مل جائے. بھائی یہ امیزش اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جی. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑمٹ نہ کرو. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، غالباً یا اس سے بھی پچھلے پروگرام میں، یہ ساری باتیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ کا کوئی احساس ہے وہ تو ان باتوں کو انشاءاللہ سنے گا بھی، مانتا تو ہے، عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا. جس نے اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے، اللہ کی ماننی نہیں ہے، بابا وہ نکاح کے چکر میں کہاں پڑے گا؟ وہ کرے گا کچھ اور کام. اب میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہا اس بات کو. اب آئیے کہ جو مرد اگر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کو آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، دھمکی دیتے ہیں، جس کو آپ نے کہہ بھی دیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیک میل کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو اسلام نے مرد کو اگر ایک سے زائد میکسیمم 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے ہمارے دین میں؟
پہلی بنیادی بات یہ ہے کبھی انفرادی سطح پر ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ ایک بیوی کی صحت اس قابل ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جو ایک اس کی بنیادی تسکین ہونی چاہیے شاید اس کا باعث نہ بن سکے. تو اب ایسے میں کیا ہو؟ ایک تو شوہر کی تسکین کا سامان نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے, وہ کہیں اور منہ مارے, برا عمل کرے, یا عزت کے ساتھ نکاح کر کے اپنی لیے ایک تسکین کا سامان بھی کر سکے اور اس پہلی بیوی کو بھی وہ پروٹیکشن دے سکے. ظاہری بات ہے کہ دوسری یہ جو بات ہے دوسری والی کہ عزت کے ساتھ ایک نکاح کرے, اگر وہ افورڈ سے مراد برس کرتا ہوں انشاءاللہ, اور اس کو بھی پروٹیکشن دے تو اس خاتون کے لیے یہی بہتر ہے. مطلب کیا یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ایک شوہر چاہتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے, اس کی کوئی وجوہات انفرادی ہو سکتی ہیں, ایک تسکین کا سامان کرنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اور پہلی بیوی یا اس کے متعلقین آڑے آتے ہوں یا کچھ اور لوگ آڑے آتے ہوں اور وہ 10 جگہ گندا منہ مارے, وہ برداشت ہے اور دوسرا نکاح برداشت نہیں ہے, یہ کیا گندگی ہم پالیں گے یا پالنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. تو کبھی کوئی انفرادی معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں ایک شوہر کو دوسرے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی اجتماعی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, کبھی جنگی حالات میں معاملہ آیا, اگر گو کہ یہ معاملہ جنگی حالات سے متعلق نہیں ہے لیکن بہت سے مرد شہید ہو گئے, عورتیں بیوائیں ہو گئی, تو نکاح کریں, اسلام نے ترغیب دلائی. کبھی آپ دیکھیے اس وقت دنیا کے حالات میں اور ہمارے معاشروں میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے مردوں کے مقابلے میں, تو اگر تمام مردوں تمام عورتوں کے نکاح ہو چکے ہوں تب بھی کچھ خواتین باقی رہ جائیں گی, تو کیا چارہ رہ جاتا آپ کے پاس؟ بیٹھی رہے پوری زندگی ان نیچرل زندگی گزاریں یا ان کے نکاح ہو جائیں, یہ زیادہ بہتر بات. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون سے ایک شخص کا نکاح ہوا, فار اینی ریزن اس خاتون کے اندر بچے کو جنم دینے کی صلاحیت نہیں, اور نکاح کا ایک مقصد جہاں تسکین ہے وہاں اولاد کا حصول بھی ہے, اس مقصد کے تحت شوہر ایک نکاح کرنا چاہتا ہے دوسرا تاکہ اولاد کا حصول ہو سکے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ دوسرے تیسرے نکاح کی طرف جائے. شریعت نے میکسیمم ایٹ اے ٹائم 4 کی اجازت دی. ایک تو اجازت ہے, حکم نہیں ہے. اجازت حکم کے برابر نہیں ہوتی, اجازت ہے, پرمیسیبلٹی ہے, آبلیگیشن نہیں. دوسری بات, قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے عدل کی شرط بھی لازم ہے, یعنی اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان وہ عدل کرے گا اختیاری معاملات میں, رہنا سہنا, وہ جو ہم نے نان نفقے کی بات کی, کفالت کی بات کی, اس میں تو بالکل برابری کا معاملہ. ہاں ایک قلبی لگاؤ کسی ایک کی طرف ہو تو اس پر تو بندے کا اختیار کم ہوتا ہے. کوئی 2 میں سے ایک زیادہ سکھڑ ہے, کفایت شعاری والی ہے, دیندار زیادہ ہے, اللہ والی زیادہ ہے, اللہ کے ساتھ معاملہ دین کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا معاملہ بٹ نیچرل ہو سکتا ہے, اس طرف انکلینیشن ہو. قلبی انکلینیشن الگ شے ہے, ظاہر کے معاملات میں نان نفقہ وغیرہ میں عدل کی شرط ہے. البتہ اگر ایک مرد کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اس پر ہم نے تھوڑا سا کلام بھی غالباً پچھلے پروگرام میں کیا تھا, یا آئندہ کبھی کسی موقع پر کر لیں گے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اجازت ہے اس کا ذکر کر کے وہ دھمکی دینا چاہ رہے ہیں, تو بھائی معذرت کے ساتھ مرد بنے نا, دھمکی کیوں دیتے, کرے دوسری شادی. ٹھیک ہے, یہ دھمکی دینے والی بات. اور دھمکی کس کو, دھمکی تو ہم دشمن کو دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تو بیوی ہے, تو لباس ہے, لباس ہے. اب اللہ کے بندوں, مطلب ڈیل کرنے کا ایٹیچیوڈ تو کلیئر کر لو پہلے کہ کس سے کر رہے ہو اور کس طرح سے کر رہے ہو. دھمکی دینے کی بات کرو, اور دھمکی دینے میں اللہ کی دی ہوئی اجازت کا غلط کوٹ کرنا, ارادہ کوئی نہیں کرنے کا, دھمکی دے رہے, تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی دی ہوئی اجازت کا مس یوز ہو رہا ہے نا یہ, یقینا. اور دوسری بات دھمکی دینا اپنے لباس کو, اللہ کے بندو انسان بنو, بندے خدا بنو. یہ کیا دھمکی کا لفظ بھی, یعنی ہم تو بلیک میل کے لفظ کو رو رہے تھے, اب مجھے خیال ہے کہ دھمکی کا لفظ بھی کوئی عام سی بات نہیں ہے, تو عام سی بات, مگر بغیرتی کی بات ہے. دھمکی تو دشمن کو دی جاتی ہے, اللہ کے بندو, کسی کو ڈرانے کے لیے دی جاتی ہے, دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اس کو تو اللہ نے تمہاری شریک حیات بنایا, اس کو تم دھمکا کر معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرو گے. انا للہ و انا الیہ. مردانگی کو تسکین مل رہی ہے نا اصل میں, ہمارے ہاں مردانگی کو تسکین ملتی ہے. مردانگی ہے نا, جھوٹی مردانگی ہماری, یعنی کہ دیکھا جائے کہ کس سے مردانگی کا جو ہے وہ معیار ناپا بلکہ جا آپ رہا نے ہے. لفظ تسکین بڑا اچھا استعمال کیا. اس کا مطلب ہے میں اپنی جھوٹی انا کی تسکین چاہتا ہوں, میں مطلب معاملے کو ریزالو کرنا شاید نہیں چاہتا. اپنی انانیت میں اس کو بتا دوں گا, میں اس کو دکھا دوں گا. یہ بیشتی کیا ہے, یہ بیوی کے معاملے بدبخت کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ, استغفر اللہ. او بھائی کھٹ پٹ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو اس طرح ڈیل کرنا شرم آنی چاہیے. بغیرتی کی بات ہے, میں اس کو دیکھ لوں گا, اور دھمکی, اور آگے سے اس کے ماں باپ نے 2 جملے کہہ دیے, ساس سسر نے ان کو بھی سنا دی, اور اپنے اگر لڑکی کے بھائی, بیوی کے بھائی سالے جن کو کہا جاتا ہے, وہ پھر وہ استینے چڑھتی ہیں.
کیا مذاق ہم نے لگا رکھا ہے. میں پھر کہہ دوں دوبارہ، ان باتوں کا خیال بھائی اس نے رکھنا ہے جو اللہ کا جس کو خوف اللہ رکھتا کا ہے. خوف ہے. باقی اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ نکاح کے معذرت میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا، کیوں ان تکلفات میں پڑے گا؟ تو یہ تو باتیں ہیں ہی اس کے لیے کہ اللہ کا خوف جسے کھل کی جواب دہی کا احساس جس کو ہے، ورنہ تو بڑے سے بڑے حرام کام بڑے آرام سے لوگ کر لیتے ہیں جب اللہ کا خوف دل میں نہ ہوتا. بے شک آپ نے درست فرمایا شیخ صاحب. شیخ صاحب جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے، ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دینا، سالہ ہمارے ہاں گالی تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ رشتہ ہے، اس کو ہم لوگ گالی تصور کرتے ہیں. اسی طریقے سے لڑکی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا ہے، کہ اسلام نے ان کا کیا رشتہ رکھا ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا؟ ویسے آپ نے فرمایا کہ سالہ ایک گالی ہے، لیکن ہم نے ایک اور جملہ بھی سن رکھا ہے، ساری دنیا ایک طرف جی جوروں کا بھائی ایک طرف. یہ بھی پازیٹیوٹی کبھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ اتنی قدر بھی کرتے ہیں یا اچھا معاملہ کرتے ہیں. گالیاں دینا، استغفر اللہ. حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور یہ آبرو ریزی ہے اور یہ حرام ہے. جی کیسے حرام ہے؟ حجۃ الوداع کا خطبہ، عرفہ کا دن، حضور نے فرمایا علیہ السلام، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس، جیسے یہ حرام ہے یعنی ان کی حرمت سے کھیلنا حرام ہے، ایسے ہی تمہارے ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا اور ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، آبرو ریزی کرنا، وہ کیا ہے؟ حرام. تو گالی دے کر ہم کسی کو عزت دے رہے ہیں یا آبرو ریزی کر رہے ہیں؟ یقیناً آبرو ریزی. حرام اس لیے میں نے کہا حرام. لوگ کہیں گے اتنے بھاری جملہ کیوں کہہ رہے ہو، اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں فسق گناہ ہے یہ. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اللہ اکبر. اس کی تشریح پھر اپنی جگہ پر محدثین نے فرمائی ہے. تو اب سوال یہ آیا کہ بیوی کے ماں باپ کو گالی دینا، اللہ کے بندو یہ بیوی کے ماں باپ کون ہے؟ تمہارے ماں باپ کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ داماد کا اور ساس کا نکاح نہیں ہو سکتا. جہاں حرمت و مساہرت آئے گی وہاں پہ تقدس، ادب، احترام، شفقت، محبت، حقوق اور فرائض بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر سالہ ہے، سالی سے تو پردہ ہے. ہمارے بے وقوفی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے. سالی کو ہم کیا کہتے ہیں میں نہیں کہنا چاہ رہا، وہ پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی کھیلی جاتی ہیں، ناجائز ہے وہ معاملہ. خیر، لیکن یہ کہ اب بیوی کے بہن بھائی ہیں اور تمہارا رشتہ ہو گیا ان کے ساتھ، یہ خاندانوں کا ملاپ ہو گیا ہے. عام مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے. جن کے ساتھ کوئی ملاپ کی بات ہو گئی، رشتہ قائم ہو گیا، ان کا حق تو عام مسلمانوں سے زیادہ ہو گیا. آپ کو یاد ہے شاید آج ہی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ تھوڑا سا، یہ پتہ نہیں پچھلے پروگرام میں کہا تھا، یہ سب مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ساس مسلمان، سسر مسلمان، پچھلے پروگرام میں یہ ہماری بات ہے، داماد مسلمان، بہو مسلمان، نند مسلمان، بھاول مسلمان، سالہ مسلمان، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ جی یقین. تو مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جن سے رشتے قائم ہو گئے ان کے حقوق بقیہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے نا. بس اس طرح ان چیزوں کو سوچیں گے تو ریزالو کرنا آسان ہوگا. میرے نزدیک، میں کم علم ہوں، کم تجربے کار ہوں، لیکن میرے نزدیک اگر ہم اس انداز سے ان چیزوں کو لیں، مسلمانوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ ملاپ ہونا چاہیے. مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسلمان بھائی کا عیب تمہارے علم میں ہے تو کیا کرو؟ پردہ ڈالو. مسلمان بھائی سے تمہاری کوئی اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارکباد دو، غمی آ جائے تو اس کے غم میں شرکت کرو، مشورہ مانگے تو مشورہ دو، مشکل میں تو مشکل میں آسانی پیدا کرو، حاجت ہو تو پورا کرنے کی کوشش. یہ عام مسلمان کے حقوق ہے نا. سلام کرے تو جواب دو یا سلام میں پہل کرو، اور انتقال کر جائے تو جنازہ پڑھو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، چھینکا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دو، دعوت دے تو دعوت قبول کرو. یہ عام مسلمان ہے جی یقیناً. اتنے سارے حقوق ہیں نا. تو جو قریبی رشتہ دار ہو گئے ان کے حقوق باقیوں سے زیادہ ہوں گے کہ نہیں؟ تھوڑا اس طرح سوچنے. بس میرا خیال ہے کہ اگر کوئی خوف خدا ہے جو کہ یقیناً ہے الحمدللہ، اور کوئی دین ہمارے لیے ویلیو رکھتا ہے تو پھر ان معاملات کو سلجھانا آسان ہے. ورنہ معاف کیجیے گا کوئی کسی سے کم نہیں. ایسا ہی ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے چلتا ہے، دونوں طرف سے چلتا ہے. وہ تو ہم لوگوں نے پچھلے پروگرام میں دوسری طرف سے بات کر لی چونکہ اب وہ کر نہیں سکتے ورنہ نہیں تو معاملہ دوسرا ہو جائے گا. صحیح. شیخ صاحب کیا ایک شخص کی شادی کے جو ہے، جس طرح سے ایک والدہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کیا اب وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کی کوئی کاؤنسلنگ بھی کرے، یعنی کہ یا والد کاؤنسلنگ کرے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ایسا ہو جائے تو میرے خیال میں یہ تمام مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ شادی سے پہلے اس لڑکے کی کاؤنسلنگ، اسی طریقے سے لڑکی بھی کاؤنسلنگ ہو جائے. بالکل ہونی چاہیے. مجھے سادہ سی بات ہے، یہ تو پوری زندگی کا ایک ہے تو معاہدہ نا، نکاح ایک معاہدہ ہے. ٹھیک ہے. ہم دنیا میں چھوٹی موٹی ڈیل بھی کرنے جاتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر تھوڑی سی بڑی ڈیل کی بات کریں، تھوڑی سی بڑی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے، اس کی ریسرچ کی جاتی ہے،
اگر زیادہ کمپلیکیشنز ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اندر تو اس کے لیے ہم کسی فرم کی یا کچھ ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگوں کی سروسز کو ہائر کرتے ہیں. سارا دیکھ بھال کے کرتے ہیں نا. ایک بکرا بھی خریدنا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, تو کتنے اچھے طرح ہم پریکاشنس لے کر جاتے ہیں. تو مارکیٹ سے کپڑے بھی خریدنے ہوتے ہیں تو کتنا زیادہ ہم پریکاشنس لے کر جاتے ہیں, پوچھ کر جاتے ہیں. جو لوگ یہ آلریڈی ان ہیں, اگر فرسٹ ٹائم بیٹا لڑکا 17 سال کا بلکہ 14-15 سال کا کچھ جا رہا ہوتا ہے تو اب تو خیر سب کچھ نیٹ سے مل جاتا ہے, لوگوں کو معاف کیجیے گا, لیکن پھر بھی اگر وہ تھوڑا بہت خیال کرے گا تو ابو سے پوچھ لے گا, ابو میں کہاں سے لے لوں, کیا کر لوں. ایسا ہی ہے نا. جس نے پوری زندگی گزارنی ہے اس میں تو یہ کاؤنسلنگ کہیں, انسٹرکشنز کہیں, برین اسٹارمنگ کہیں, زیادہ ضروری. اور یہ جو اگر احادیث سے ہمیں ملتا ہے, شریعت کی تعلیم کا ایک حاصل بھی یہ ہے, ارلی میرج ہونی چاہیے, جلد نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے. تو جب چھوٹی عمر میں یعنی ارلی ایج میں ہم شادیاں کریں گے تب تو ماں باپ کا رول اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ لڑکے لڑکی کے, میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کرتا ہوں, لڑکے اور لڑکی کی صحیح عمر کیا ہے نکاح کے لیے جس پہ ان کا کر دینا چاہیے؟ دیکھیے احادیث مبارکہ سے تو ہمیں بلوغت کی عمر ملتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بلوغت کے 2 اعتبارات ہیں. ایک تو ہے شرعی اعتبار سے بالغ ہو جانا, وہ آج کل ہمارے معاشروں کے اعتبار سے 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے. لڑکے نسبتاً 12 سال 13 سال کے آس پاس, اور لڑکے کو 14-15 سال کے آس پاس بالغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جلد کوشش کرنی چاہیے. کچھ انتظامی معاملات ہیں, کچھ حکومتی قوانین بھی اب آئے ہوئے ہیں, وہ 18 سال کی بلوغت کا ذکر کرتے ہیں. تو چلے تھوڑا سا یہ اس شرعی بلوغت کے بعد کی بلوغت ہے. ایک بلوغت اور ہے, اس پہ بحث نہیں کر رہے ابھی, وہ تو ہے انٹلیکچوئل میچیورٹی, شعور کا پختہ ہو جانا. وہ تو قرآن کے نزدیک 40 برس کے بعد آتی ہے. تو کہ لفظ بلوغت سے وہاں نہ پہنچ جائے تو اٹس ٹو لیٹ ہو جاتی والی کئی لوگوں کے پاس تو وہاں بھی نہیں آتے. جی. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا سے, تو سیدہ فاطمہ کی جو عمر تھی تقریباً 16 برس تھی, اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 21 برس تھی. ایک تھوڑا سا ڈفرینس بھی نظر آتا ہے عام حالات میں, ورنہ حضور نے بی بی خدیجہ سے بھی نکاح کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایک بہت آئیڈیل ایج ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ 20 کے آس پاس جو ہے نا وہ نکاح کے بندوبست کی معاملات ہو جانے چاہیے. اس کی اور حکمتیں وہ کسی اور موقع پر, ورنہ کہ ہم نہ نکل جائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات چلی تھی کاؤنسلنگ کی, بالکل ضروری ہے. اور بجائے اس کے کہ کاؤنسلنگ انٹرنیٹ سے ہو, بجائے اس کے کہ کاؤنسلنگ سوشل میڈیا سے ہو, الٹی سیدھی قسم کی چیزیں, بجائے اس کے کہ لڑکا, اس کے دوست, لڑکی, اس کی سہیلیاں جو امیچور ہیں, جنہوں نے ابھی لائف سائیکل نہیں گزارا, ان کے امیچور قسم کے ان پٹ کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کا لائبل طے کریں. وہ جو میچورڈ ماں باپ ہیں خصوصاً, اور اولاد کا ماں باپ بھلا ہی چاہیں گے, ان ماں باپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کریں, اور خاص طور پر ماں بیٹی کی کرے, باپ بیٹے کی کرے ایک, اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ سے ان معاملات کے حوالے سے وہ رہنمائی حاصل کرے, کیونکہ وہ میچورڈ بھی ہیں, لائف سائیکل ان کا گزرا ہے, اور وہ ماں اور باپ ہیں. ان سے بہتر اولاد کا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب, نان نفقے کی میں واپس سے جا رہا ہوں. نان نفقے کی ہم نے بات کی تھی, لیکن آج کل کے معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آنے جانے کے معاملات بھی ہوتے ہیں, کہ مثال کے طور پر کسی تفریحی مقام پر اس طرح سے اگر آنا جانا ہو, تو کیا ایک مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, یا بیوی اس سے یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ ہم کہیں گھومنے جا سکتے ہیں, اور اگر اس کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی, دونوں صورتوں میں کیا حکم؟ اگر جیب اجازت دیتی ہے تو ایسی تفریح جس میں شریعت کی کوئی بات کی نافرمانی نہ ہو, تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن تفریح ہو تو اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ کھڑا ہوگا کہ ہمارے وقت اور ہمارے وسائل کا زیادہ بہتر استعمال کیا ہے. اگر میں ایک انقلابی بات رکھوں تو اگر امت مغلوبیت کے دور سے گزر رہی ہے تو امتیوں کو اپنی زیادہ ایکسپرٹیز, اپنے زیادہ وسائل کو اللہ کے دین کی دعوت اور نفاذ کی جد و جہد میں لگانا چاہیے. یہ اصولی ایک بات ہے. سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جائز خرچہ, کوئی جائز حاجات کا پورا کرنا, کوئی شاپنگ بھی ہو سکتی ہے, کہیں کسی رشتہ دار سے ملانے کا معاملہ ہو سکتا ہے, کبھی آپ نے کہا کوئی تفریح مقام پر جانے کی بات ہو سکتی ہے. شرط ایک اصولی تو ہے کہ شریعت کے خلاف اس میں کوئی عمل نہ ہو, ٹھیک, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر تو شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کا تقاضا بیوی رکھے. اور اگر شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی تو بیوی کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر اس کی جیب اجازت نہیں دیتی اور ان اخراجات کا میں تقاضا کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا دوسری تیسری جاب کرنی پڑے گی, یا ایک اور بزنس سائیڈ میں کرنا پڑے گا, نتیجہ اس کی صحت خراب ہوگی اور وہ گھر میں کچھ بچے گا نہیں بیچارے کا. تو یہ انتظامی مسئلہ بھی زیادہ ہے. جائز تفریح کا تقاضا کرنا جائز ہے,
مگر اس کے وسائل دستیاب نہ ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، ورنہ پھر وہ بیچارہ کہاں اور ہاتھ پیر مارے گا، اور اگر حرام میں پڑ گیا تو بھی مصیبت آخرت کے اعتبار سے، جی ہاں۔ اور اگر حلال میں بھی اور آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی صحت کو ستیہ ناش کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو اور اولاد کو کیا ان پٹ دے سکے گا فزیکلی؟ اس کو اگر بیوی سوچے گی تو میرا گمان ہے کہ وہ وہاں تقاضا نہیں کرے گی، اور نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں شوہر کی اجازت نہ نہیں دیتی۔ شیخ صاحب ہمارے یہاں پہ ایک جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ناظرین، مرد اور عورت یعنی کہ میاں اور بیوی اگر دونوں مل کر مضبوط گھر کی بنیاد رکھیں تو یقیناً ایک مضبوط معاشرہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر مضبوط ہو جائیں تاکہ ہمیں اچھا معاشرہ مل سکے اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ایک اچھے معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔